یہ میرے بول نہیں، یہ اللہ کے بول ہیں جو قرآن مجید میں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں وہ آدمی جو میں اللہ کے لیے شہید ہو گیا، اپنی جان دے گیا، جان کا نذرانہ دے گیا، اپنے جسم کا خون بہا گیا، زندگی میں اللہ کے لیے قربان کر گیا، اسلام کے لیے قربان کر گیا، دین کے لیے قربان کر گیا، قرآن کے لیے اپنی جان کو قربان کر گیا، میں اللہ کی محبت میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی گردن کٹوا گیا، جو شہید ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں جو مقام شہادت پا گیا، ظاہراً تو وہ دنیا سے چلا گیا، دنیا اس کی ختم ہو گئی، لیکن یاد رکھو وہ مر کر مرا نہیں بلکہ زندہ ہو گیا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے نام پر گردن کٹا گیا، میرے نام پر زندگی قربان کر گیا، میرے نام پر دنیا سے رخصت ہو گیا، مقام شہادت پا گیا، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا، تم نہ کہو، تمہیں کہنے کی اجازت کوئی نہیں کہ وہ مر گیا، وہ فوت ہو گیا۔ مولا کیوں نہ کہے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، آج دنیا میں کوئی نہیں، دنیا چھوڑ کر چلا گیا، ہمارے سامنے اس کی لاش تھی، ہمارے سامنے میت تھی، ہم نے کفن دفن دیا، ہم نے جنازہ پڑھا، مٹی کے نیچے ہم نے اتارا، پھر بھی اس کو مردہ کیوں نہ کہے۔ فرمایا وہ مر تو گیا، دنیا سے تو چلا گیا، لیکن بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ فرمایا دنیا سے چلا گیا، بل احیاء، لیکن وہ زندہ ہے۔ مولا کیسے زندہ ہے؟ جب چلا گیا پھر زندہ کیسے؟ کیا ہم نے کہ ایک زندہ آدمی کو قبر میں اتار دیا؟ کیا ہم نے زندہ آدمی کی جنازہ پڑھ لیا، نماز جنازہ پڑھ لی؟ کیا ہم نے یہ ظلم کیا کہ ایک زندہ آدمی کو ہم نے قبر میں اتار دیا؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، یہ دنیا والی زندگی تو اس کی ختم ہو گئی، اب برزخ کے اندر، قبر کے اندر میں اللہ نے ان کو ایسی زندگی دے دی، وہ ہے تو زندہ لیکن تمہیں شعور کوئی نہیں۔ ہمارے لیے تو اتنی بات کافی ہے، جب اللہ فرما دے کہ وہ زندہ ہے لیکن اس کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے، تمہیں شعور کوئی نہیں۔ لیکن بھائیو آج ہے پڑھا لکھا دور، تو ہمیں تھوڑی سی پڑھی لکھی باتیں بھی کرنی پڑتی ہیں۔ نوجوان کہتے ہیں جی کیسے ہمیں شعور کوئی نہیں، کھولو قبر دکھاؤ ہم دیکھیں کہ زندہ ہے کہ نہیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، تم سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیسے زندہ ہے لیکن ہے زندہ۔ اور میرا رب جو چاہے کر لیا کرتا ہے، جب چاہے کر لیا کرتا ہے، جیسا چاہے کر لیا کرتا ہے۔ لیکن نوجوان پڑھا لکھا کہتا ہے کہ ہمیں سمجھاؤ، ہم پڑھے لکھے، یونیورسٹیوں کی تعلیم ہم نے حاصل کر لی، ہمیں بڑی تعلیم ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم بڑا شعور رکھتے ہیں۔ اور نوجوانوں اگر تم شعور رکھتے ہیں تو پاکستان کی یونیورسٹیوں کے اندر یہ بے حیائی نہ ہوتی جو آج ہو رہی ہے، یہ معاملات نہ ہوتے جو آج ہو رہے ہیں۔ کیا تعلیم نے، شعور نے یہی باتیں سکھائی کہ لوگوں کی عزتوں کو نیلام کرو، لوگوں کی عزتوں کو برباد کر دو؟ تمہیں اتنا شعور تو ہے کوئی نہیں۔ چلو مجھے اگلی بات بتلاؤ، تو رات کو سوتا ہے، صبح بیدار ہو جایا کرتا ہے، تیرے ناخن آہستہ آہستہ بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، مجھے ذرا بتلا تو صحیح تیرا یہ ناخن دن میں بڑھا یا رات کو؟ کہتا ہے پتہ نہیں، اس بات کا مجھے شعور کوئی نہیں۔
جب تو چھوٹا تھا تیرے دانت نہیں تھے، دانت آنا شروع ہوئے، بڑھنا شروع ہوئے، ذرا مجھے بتلا دن میں بڑے ہوئے یا رات میں بڑے ہوئے؟ دن میں تو چلو تو جاگ رہا ہوتا تھا، تیرے دانت دن میں بھی بڑے ہوتے، رات کو بھی بڑے ہوتے، تیرے ناخن دن میں بھی بڑے ہوتے ہیں، رات میں بھی بڑے ہوتے ہیں، تیرے بال دن میں بھی بڑے ہوتے ہیں، رات کو بھی بڑے ہوتے ہیں۔ ذرا تو بتلا کس وقت تو نے نوٹ کیا، کس وقت محسوس کیا کہ اس وقت میرا ناخن بڑھنا شروع ہو گیا؟ حالانکہ ان ناخنوں کو ایک دن میں کم از کم 100 مرتبہ تو ہم دیکھا کرتے ہیں۔ 100 مرتبہ کو تقسیم کریں یعنی ہر 15 منٹ کے بعد ہم اپنے ناخنوں کو دیکھتے ہیں۔ جو ہر 15 منٹوں کے بعد ہمیں چیز نظر آئے پھر بھی سمجھ کوئی نہیں، پھر بھی شعور کوئی نہیں، تمہیں قبر کا کیا شعور کہ قبروں میں شہید کیسے زندہ؟ تیرے اور میرے رب نے فرما دیا بل احیاء، جو میرے نام پر اپنی جان قربان کر گیا، جو میرے نام پر شہید ہو گیا، جو میرے نام پر اپنی گردن کٹا گیا، میرے نام پر اپنا خون بہا گیا، جب میں اللہ نے فرما دیا کہ وہ زندہ ہے، تمہیں سوال کرنے کی اجازت کوئی نہیں۔ کیسے زندہ، کس طرح زندہ، کہاں پر زندہ؟ فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ مولا ہمیں تھوڑی بہت بات سمجھا دیجئے، ہمیں بھی تو سمجھ میں آئے ان کی قبر کی زندگی کیسی ہے۔ حضرت حسین آج اپنی قبر میں کیسے زندہ، حضرت علی شہید ہوئے آج اپنی قبر میں کیسے زندہ، حضرت عثمان شہید ہوئے آج اپنی قبر میں کیسے زندہ، حضرت عمر شہید ہوئے آج اپنی قبر میں کیسے زندہ، حضرت حمزہ شہید ہوئے آج اپنی قبر میں کیسے زندہ، حضرت حنظلہ شہید ہوئے آج اپنی قبر میں کیسے زندہ؟ اللہ فرماتے ہیں پہلی بات تو بتلا دی وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم سمجھ نہیں سکتے۔ آؤ میں اس سے اگلی بات بتلاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں صرف زندہ ہی نہیں بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ اپنی قبروں میں زندہ بھی ہیں، اور میں اللہ اپنے ان شہداء جو قبر میں زندہ ہیں انہیں کھانے بھی کھلایا کرتا ہوں۔ اللہ کھانے بھی کھاتے ہیں وہ؟ فرمایا ہاں، جو زندہ ہو اسے بھوک لگتی ہے۔ اگلی آیت کی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا۔ فرمایا وہ ایسے زندہ بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ اپنی قبروں میں ایسے زندہ، میں اللہ انہیں کھلاتا بھی ہوں پلاتا بھی ہوں، بڑی اعلیٰ زندگی انہیں عطا فرمائی ہے۔ مولا اعلیٰ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ اپنی زندگی پر جو میں اللہ نے انہیں قبروں کے اندر زندگی عطا فرمائی، وہ لوگ شہداء اپنی اس زندگی پر فریحین، وہ بڑے خوش ہیں، وہ بڑے راضی ہیں۔ اللہ کا کلام میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں مقام شہادت اتنا بلند مقام ہے، اتنا عظیم مقام ہے، جو رب کے نام پر شہید ہو گیا، لوگوں کی نظروں میں مر گیا لیکن اللہ کے ہاں مر کے زندہ ہو گیا۔